تو جی ہاں، میں نیچے اسکرپٹ میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، تو آپ لوگ ضرور ذرا کوآپریٹ کر لیجئے گا۔ تو جی ہاں، تعزیت تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر کسی اہل خانہ یعنی کسی میت کے گھر میں کسی کی اہل خانہ کا جو عالم ہوتا ہے رنج و غم کا، تو لوگ جاتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں کیا تاکہ ان کو حوصلہ ملے۔ تو ویسے ہی انتقال کے 3 دن تک جو ہے تعزیت پیش کی جا سکتی ہے، اس کے بعد مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی صورتحال میں کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا یا اس کو خبر نہیں تھی تو بعد میں بھی اگر تعزیت پیش کرے تو کوئی حرج نہیں۔ تو آج ہم معلوم کریں گے کہ حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کے وصال پر جو تعزیت نامے آئے تھے، ہم وہ پڑھ کر آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ تو ضرور جو ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا آپ لوگ۔ تو جی ہاں، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی صاحب کی نظر میں حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کیا ہیں؟ تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ محدث کبیر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رفیقان گرامی حضرت مولانا مفتی مجیب علی صاحب شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان اس پورے خطۂ دکن میں ایک عظیم شخصیت اور اپنا ایک انفرادی حدود رکھتے تھے، اور الحمدللہ یہاں صلح کلیت کے ماحول میں اکیلے ہی اپنی شخصیت کے بل بوتے پر اللہ کے فضل و کرم سے عقائد اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت میں شب و روز مصروف اور منہمک رہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ تائب غیبی کہی جائے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مرکز اہل سنت کا بیڑا اٹھایا اور انہیں اس میں کامیابی نصیب ہوئی کچھ دنوں تک، اور وہ یہاں تشریف رکھتے تو آپ انقلاب عظیم کا ایک عظیم ترین ماحول پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بالغہ اور حکمت عالیہ سے اس کی کمی کی تکمیل کا انتظام فرمائیں۔ الحمدللہ میں نے یہ خوبی ان میں پائی کہ بے جھجک وہ حق بات کا اعلان فرماتے اور بہت سختی کے ساتھ اپنا مسلک کا اظہار فرماتے۔ یہ خوبی بھی ان میں دیکھی گئی کہ کبھی بھی میں ان کو کوئی مشورہ دیتا، یعنی حضور محدث کبیر جو ہے حضور شہباز دکن کو کوئی مشورہ دیتے تو ان کو پیش کیا تو وہ ہمیشہ مشورے کو بہت ہی ممنونیت کے ساتھ قبول فرمایا۔ یہ ان کی ایک ایسی خوبی تھی جو میں نے عام طور سے علماء میں نہیں پائی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مفتی محمد مجیب علی رضوی صاحب علیہ الرحمہ کی عظمت میں اور ان کے اثرات میں اور ان کے باغ کو قائم رکھنے میں ان کے بعد کوئی نائب رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آرزو پوری کریں۔ تو یہ فرمایا حضور محدث کبیر نے۔ تو جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی پورے تعزیت نامے اور یہ پورا میں پڑھ نہیں سکتا، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ بتا سکوں، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ دیکھو یار، بتانے کا مقصد کچھ نہیں ہے، بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے۔ دیکھو میں آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دیتا ہوں کہ حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کون تھے، یہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا، اس سے پہلے میرا بھی ایسا عقیدہ تھا جو حیدرآبادیوں کا ہوتا ہے، اکثر حیدرآبادیوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یار دیکھو وہ تو سنی ہے نا، اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کر لیں، مثلاً وہابی سے، مثلاً دیوبندی سے، اگر کوئی دوستی کر رہا ہے تو کیا بری بات ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ کچھ ایسا عقیدہ آج کل حیدرآبادیوں کے دلوں میں ہے، لیکن ان کو حقیقت نہیں پتہ ہے نا۔ لیکن جب مجھے حقیقت پتہ چلی، جب میں پہلی بار ہمارے یہاں سے چار مینار کے قریب ایک جلسہ ہوا تھا، چوملہ پیلیس کے بالکل سامنے خلوت گراؤنڈ میں، اس وقت وہاں پر حضور گلزار ملت تشریف لائے تھے، اور حضرت حضور شہباز دکن اس وقت تک جو ہے پردہ فرما چکے تھے، اور میں نے اب تک اپنی آنکھوں سے حضور شہباز دکن کا دیدار نہیں کیا، لیکن اس وقت جانشین وہ خلیفہ جانشین حضور شہباز دکن مولانا اویس رضا قادری صاحب جو ہے وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا کہ یار یہی ہے وہ اویس رضا قادری جن کی بات آپ کر رہے تھے، ہمارے دوست کو پوچھا تو کہا ہاں یہی ہے وہ۔ میں نے کہا کہاں پر رہتے ہیں یہ؟ تو کہا کہ حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا واہ کیا نور ہے، دیکھو آپ چہرے پہ کیا نور ہے۔ میں دیکھتا ہی رہا، اور میں نے معلوم کیا کہ یار ان کے والد گرامی حضور شہباز دکن۔ تو میرے دوست نے کہا جی ہاں، یہ مرکز میں ان کی جو ہے بارگاہ ہے، جا کر ہم زیارت کرتے ہیں کبھی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلے، بلکہ کسی جمعے کو ہم وہاں پر گئے اور جا کر جمعے کی نماز ادا کی، اور اس جمعے میں مولانا اویس رضا قادری صاحب تشریف فرماتے، خلیفہ و جانشین۔ ہم نے ان کا خطاب سنا
اور پتہ ہے مجھے اتنے باتیں معلوم ہی نہیں تھی جو میں نے ایک بیان میں معلوم کی. پتہ ہے آپ لوگوں کو قرآن کے ساتھ دلائل دے رہے تھے اور میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. تو اس میں نے یہ سب سنا تھا, تو مجھے لگا کہ یار سنیت جو ہم اب تک عمل کر رہے ہیں نا, یہ ہم کبھی پکے سنی بنے نہیں ہیں. پکے سنی بننا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ضروری ہے. میں نے کہا کہ چلو یار اب معلوم کرنا ہی ہے مجھے کہ اصل سنیت ہے کیا. مرکز کو آیا, بیانات سنا, تو مجھے پتہ چلا کہ اصل سنیت ہے کیا. تو اسی لیے میں ویڈیوز اسی لیے بنا رہا ہوں, اور اسی لیے حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کے بارے میں بتا رہا ہوں, تاکہ جو لوگ ایسے ہوں جن کو ابھی تک نہیں پتہ ہے, جو لوگ ابھی تک اندھیرے میں جی رہے ہیں, وہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ یار صحیح سنیت ہے کیا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مزارات اولیاء پر چادر پہ چادر چڑھایا جاتا ہے, دیکھو مزارات اولیاء پر جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کو جو مسل کٹے لے کر بیٹھتے ہیں, مجاور ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں, باجے بجاتے ہیں. میں بھی یہی سمجھتا تھا, لیکن جب میں نے حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کی مزار پہ حاضری دی, مجھے کوئی وہاں پر مجاور نظر نہیں آیا. مجھے وہاں پر کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو وہاں پر ایسا مطلب جو حرکت آج کے زمانے میں مزارات اولیاء پر ہو رہی ہے, ویسی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. نہ ہی مجھے وہاں پر بینڈ باجا نظر آیا, نہ ہی کچھ نظر آیا. تو میں نے کہا کہ یار I want to know more about مسلک اعلیٰ حضرت. I want to know more about حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان. I want to know more about what is the real سنیت دراصل کیا ہے. تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی, تو میں نے معلوم کیا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یار میرے کچھ باتیں لوگوں کو سمجھ آئیں, وہ حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ پہ حاضری دیں اور مرکز سے جڑیں, تاکہ وہ لوگ بھی پتہ کریں, اور ان کا بھی عقیدہ اگر صحیح ہو گیا, اگر میری ویڈیو سے ایک بندے کا بھی عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے. اسی لیے میں بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. حضور قائد ملت مفتی اجدد رضا خان کیا فرماتے ہیں حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کے بارے میں. اور یہ جو بھی لے رہا ہوں میں نام ہے وہ تعزیت نامے سے ہی لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ شہباز دکن حضرت علامہ محمد مجیب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات علم و عمل, فکر و فن اور اخلاق و کردار میں اسلاف کی یادگار تھی. دکن جیسے علاقے میں معمولات و معتقدات اہل سنت پر جس تسلب کے ساتھ آپ قائم رہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اس کے بعد سیدی گلزار ملت سید گلزار اسماعیل واسطی مسول شریف کے نظر میں حضور شہباز دکن تو فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ایک انقلاب برپا ہے اور رہے گا. سمجھ گئے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارے نبی. اور فرماتے ہیں گلزار ملت یہ کہنے کا جذبہ پہلے ہی سے تھا اور آج بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا, لیکن اس میں جو رنگ پیدا ہوا وہ اس شہر دکن میں کس کی محنت اور کادش اور کوشش سے. ایک طرف اعدائے دی, ایک طرف حاسدی, تو کس نے پیدا کیا؟ اسی نے جو مادرزاد ولی کامل تھا, پیر و مرشد سیدنا سرکار مفتی اعظم نے جن کو منتخب کیا وہی حضرت علامہ مفتی مجیب علی ہیں, ہمارے اور آپ سب کے, پوری دنیا سنیت کے شہباز دکن. اور آپ نے جو رنگ پیدا کیا, یہ جذبہ پیدا کیا, آپ سوچنے پر مجبور رہیں کہ کون مجیب علی, سوچنے پر مجبور رہیں کہ کون ہے شہباز دکن. ارے وہ اعلیٰ قسم کا شہباز جس نے جس شکار پر نگاہ رکھی بغیر شکار کیے باز نہیں آیا. اعلیٰ قسم کا شہ بھی ہے, باز بھی. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل محبت شہباز دکن کہا کرتے ہیں. جتنے بھی نجدی تھے سب کو چن چن کر اپنا شکار بنایا. کس کی خاطر بنایا؟ مفتی اعظم کی خاطر بنایا. خواجہ خواجگاہ سلطان الہند کی خاطر. کس کی خاطر بنایا؟ سرکار غوث اعظم کی خاطر بنائے. کیا گھر والوں کی خاطر نہیں, خاندان والوں کی خاطر. ارے جو بھی شہباز دکن نے کیا ہے میرے گھر والوں کی خاطر کیا ہے. سمجھ گئے؟ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین. تنہا رہ کر اس شہر میں جس انداز میں اس مرد مجاہد نے کام کیا ہے وہ بے مثال ہے. تنہا بریلی سے آیا, کام ایسا کیا کہ لاکھوں دلوں میں چراغ محبت روشن کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کو میں نے کبھی اپنی زندگی میں سامنے سے نہیں دیکھا, نہ ہی ہم نے کبھی لائیو ان کا بیان سنا ہے, لیکن ایک ریل میں نے دیکھی تھی کہ اس میں میرے حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان یہ اپنی
آواز میں کہہ رہے ہیں کہ کل تک جو یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے تھے آج وہ وہابی بن رہے ہیں. یعنی ان کی آواز میں وہ درد، وہ تڑپ، وہ سنیت کا درد میں نے دیکھا. تو آپ کو درد تھا کہ لوگ سنیت پر ہی قائم رہیں تاکہ ان کی آخرت بھی سنورتی جائے. حضور شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں آپ لوگ جانیں، ضرور جانیں. مرکز اہل سنت وزٹ کریں، آپ لوگوں کو اصل سنیت معلوم ہو. تاکہ دیکھو یار، آج کے ٹائم پہ ہر کوئی جو ہے ایسے دوست بناتا پھر رہا ہے جو غیر سنی ہو، شیعہ ہو یا پھر کچھ بھی ہو، سب کو دوست بناتا پھر رہا ہے. صحیح مسلک اس کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح اسلام کیا اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو ضرور آپ لوگ جو ہے معلوم کریے. بہرحال حضور شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں حضور گلزار ملت جو بھی ارشاد فرمائے وہ صرف پڑھ کر میرے آنکھوں میں جو ہے آنسو آ رہے ہیں، لیکن میں کنٹرول کر رہا ہوں. لیکن آپ لوگ یاد رکھو کہ وہ منظر کیا ہوگا جب حضور شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں حضور گلزار ملت ارشاد فرما رہا ہے اور سب لوگ سن رہے ہیں. حضور شہباز دکن علیہ رحمت کی شان ہی کچھ الگ ہے یار. آہ سر سے اٹھ گیا سایہ میرے شہباز کا، اس لیے غمگین ہے شیدا میرے شہباز کا. چھپ گیا وہ چاند سا چہرہ میرے شہباز کا، کون ہے اب ہند میں دوجا میرے شہباز کا. یا الہی اونچا کر درجہ میرے شہباز کا، خلد میں ہو خیر سے چھانا میرے شہباز کا. دھیرے دھیرے بجھ رہے ہیں اہل سنت کے چراغ، یا خدا تو بھیج دے بدلہ میرے شہباز کا. غم میں ان کے نم ہیں آنکھیں قلب بھی بے چین ہیں، کس قدر رہ پائے گا شیدا میرے شہباز کا. تھا جولائی کا مہینہ جب میرے اختر چلے، تھا جولائی کا مہینہ جب میرے اختر چلے، اور اس میں ہو گیا جانا میرے شہباز کا. اللہ اللہ خوب انداز بیاں تھا آپ کا، آئے گا پھر یاد وہ لہجہ میرے شہباز کا. عمر بھر دین و شریعت پر عمل پیرا رہے، خوب تھا اس میں اس دور میں تقوی میرے شہباز کا. آج دلہا بن رہے ہیں دیکھیے میرے مجیب، آج دلہا بن رہے ہیں دیکھیے میرے مجیب، آیا ہے فردوس سے سہرا میرے شہباز کا. زندگی اس کی سنور جائے گی سن لو دوستوں، جس نے بھی اپنا لیا رستہ میرے شہباز کا، اپنا لیا رستہ میرے شہباز کا. یا الہی ہر گھڑی ان کی عطا جاری رہے، اور ملے شاہد کو بھی صدقہ میرے شہباز کا. محمد شاہد رضا رضوی صاحب نے لکھا ہے حضور شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں آپ نے لکھا ہے. اور اس کے بعد حضرت علامہ مفتی اختر حسین قادری ان کی نظر میں حضور شہباز دکن فرماتے ہیں کہ حضور شہباز دکن کی ذات، لکھتے ہیں کہ حضور شہباز دکن کی ذات سے ہندوستان کے مختلف خطوں خاص کر علاقہ دکن کو جو ایمانی رونق ملی اور مسلکی بہار حاصل ہوئی وہ مثل سورج روشن ہے. آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے نقیب بے باک ترجمان اور گلستان سنیت کے نگہبان تھے. اکابر اہل سنت خصوصاً تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر کا احترام اور ان کا اعزاز و اکرام دل سے کرتے تھے. آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کافی سارے علماء اکرام نے فرمایا ہے. اب معلوم کرتے ہیں کہ مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب کی نظر میں حضور شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی پر رضویت کی چھاپ تھی. وہ مفتی اعظم کے شیدائی تھے اور تاج الشریعہ کے دیوانے بھی. تمام اختلافی مسائل میں شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے فیصلے کے مطابق عمل کرتے اور اپنے مریدین کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دیتے. ان کا حسین اور خوبصورت چہرہ، ان کی خوبصورت تلاوت، گرجدار آواز پر اور بلند اخلاق، شاندار ضیافت، کرم فرمائی، بار بار آتے رہنے کی تلقین اور ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ اور یاد رکھیے کہ حضور شہباز دکن مسلک و مذہب کے حوالے سے اتنے حساس تھے کہ جب کوئی فتنہ پیدا ہوا نا تو حضور شہباز دکن نے جمعے میں اس کے خلاف تقریریں کیے، اس کا مقابلہ کیا. ضرورت پڑی تو ہندوستان کے منتخب علماء کو بلا کر اس مرکز سے اس فتنوں کے خلاف تقریریں کروائی اور پورے مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کا حق ادا کیا.
حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کی شان میں جو لوگ آج گستاخیاں کر رہے ہیں ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس مرد قلندر نے اپنے لیے بلڈنگ نہیں بنوائی ہے. کس نے؟ حضور شہباز دکن نے. کیا آپ نے بلڈنگس بنوائی ہے؟ کیا پوری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف کر دی ہے؟ جی ہاں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کر دی، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں صرف کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی محبت کا چراغ ان کے دل میں اس طرح روشن تھا کہ جہاں جاتے تھے وہ علاقہ منور ہو جایا کرتا تھا. جس آبادی سے گزرتے تھے پوری آبادی روشن اور تابندہ ہو جاتی تھی. جہاں گئے اپنے باپ دادا کی فضیلت نہیں بیان کی. جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کی، مفتی اعظم کی بات کی، تاج الشریعہ کی بات کی، بریلی کی بات کی. بریلی کے ایسے سچے عاشق تھے کہ زمین پر تھے تو ان کی عظمت کا سکہ چل رہا تھا، اور اپنی قبر اطہر میں ہیں تو اعلیٰ حضرت کے فیضان کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو جی ہاں، کچھ علماء اکرام کے میں نے آپ لوگوں کو سنانے کی کوشش کی ہے. آئی ڈونٹ نو، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہے تو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں. یہ جو کتاب میں ہے تعزیت نامہ، میں وہی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، ایسا نہیں کچھ اپنی طرف سے سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اور آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم جو حضور شہباز دکن کے بارے میں بول رہے ہو یہ تمہیں پیسے مل رہے ہیں یہ بولنے کے لیے. دیکھو بھائی، میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں یہ کام پیسوں کے لیے بالکل بھی نہیں کر رہا ہوں. نہ ہی کوئی مجھے پیسہ دیتا ہے، نہ ہی کوئی مجھے فورس کرتا ہے، نہ ہی کسی نے مجھے کہا کہ تم ان کے بارے میں کہو. ارے میرا مقصد کچھ اور ہے، میری نیت کچھ اور ہے. اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جانتے ہیں. مجھے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی پیسے مجھے کیوں دے، کیونکہ پورا دکن ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان آپ سے واقف ہے کہ آپ کی عظیم کارہائے نمایاں جو آپ نے انجام دیے ہیں سب تو واقف ہی ہے. بس میرے جو ویورز ہیں جن کو نہیں پتہ، جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، تو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں ویڈیوز، ٹھیک ہے. اور ایک میرے آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور پڑھ لوں. آنکھوں میں اشکوں کا ایک سیلاب لا کر چل دیے، آہ شہباز دکن ہم کو رلا کر چل دیے. نور سے جس کے ہمیشہ لوگ ہوں گے فیض یاب، ایسی شمع عشق احمد کی جلا کر چل دیے. حق تعالی دے ہمیں صدقہ تمہارے نام کا، نور سے معمور تم ساری فضا کر چل دیے. جام دیدار شہ بطحا ملے گا قبر میں، جھوم کر عشق نبی میں مسکرا کر چل دیے. مسلک احمد رضا پر عمر بھر قائم رہے، نغمہ حق ساری دنیا کو سنا کر چل دیے. بانٹتے فیض رضا اور غوث و خواجہ ہر طرف، جہاں میں عشق سرور عالم پلا کر چل دیے. عمر بھر فرمان آقا پر عمل پیرا رہے، زندگی کا واقعی وہ حق ادا کر چل دیے. درس قرآن وہ حدیث مصطفیٰ تھا ان کا کام، علم و دانش کے ہنسی گوہر لٹا کر چل دیے. نازاں طلباء کو ہے تم نے پڑھایا ہے جنہیں، زندگی لاکھوں کی تم جنت بنا کر چل دیے. کیسا پیارا تھا عمل ہر وقت آقا پر درود، راستہ سیدھا زمانے کو دکھا کر چل دیے. ان کے نقش پا پہ چل توصیف پائے گا نجات، اپنی ہستی راہ حق میں جو فنا کر چل دیے. تو جی ہاں، حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کے اوپر میں نے ایک لانگ ویڈیو ہی بنا دیا، کیونکہ عرس بہت قریب ہے. 9 مئی 2026 سیٹرڈے کے دن جو ہے عرس ہے آپ کا، 5th عرس مجیبی، اور 25 ذوالقعدہ کو آپ کا وصال پر ملال ہوا. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات عرس مجیبی میں تشریف لائیں اور مرکز اہل سنت حیدرآباد سے ضرور جڑ جائیں، کیونکہ میں نے ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو سب لوگوں کو ضرور آنا ہے، اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب میں شیئر کرتے جائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت کیا تھی. اور اللہ پاک آپ سننے والوں کو اور کہنے والوں کو کہ دل میں ان کی محبت پیدا کرے، اور وہ جن سے محبت کرتے تھے ان کی محبت ہمیں پیدا کرے. یعنی وہ ہمیں ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتے رہے. صحابہ کی محبت ہو گئی، اولیاء کی محبت ہو گئی، ہمارے دلوں میں ڈالتے رہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کریں
اور ان سے ان کو جس چیز سے محبت تھی ان سب سے محبت کریں.